بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ الفصل الاول عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده رواہ مسلم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کی رات شب قدر کے سلسلے کی انتہائی اہم رات ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو قسم کھا کر کہا کہ شب قدر 27ویں شب میں ہی ہے، جیسا کہ آپ نے صبح کی تعلیم میں سماعت فرمایا تھا۔ اتنی بات تو بہرحال ہے کہ شب قدر اگرچہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کبھی کسی شب میں کبھی کسی شب میں، لیکن زیادہ تر اس کا وقوع 27ویں شب میں ہی ہوتا ہے، اور آج 27ویں شب ہے۔ اس کے بعد ایک رات اور ہے 29ویں شب، جو شب قدر کے سلسلے کی آخری شب بھی ہے اور رمضان کی آخری شب بھی ہے، تو گویا اس میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر عید کی رات ہے، جو انعام اور جائزہ کی رات کے نام سے آسمانوں پر جانی جاتی ہے۔ یہ آج کے درس کے لیے مشکوٰۃ شریف سے جو اس باب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرب حاصل کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ احادیث بہت ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ احادیث اور اس کی تشریحات پیش کی جائیں گی۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عبادت کا حاصل و خلاصہ اللہ کا ذکر ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ نماز میں تاثیر کیوں ہے؟ کیونکہ نماز مکمل اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو حاصل ہے، خلاصہ ہے عبادات کا بھی، اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی اس کی حد ہے اور تحدید ہے، نہ اس کے لیے وضو اور باوضو ہونا شرط ہے، بلکہ آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مفید اور فائدہ مند ہی ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر وہ روایت بھی ملتی ہیں، حضرات صحابہ کرام میں سے مختلف مواقع پر کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی آپ مختصر سی نصیحت فرما دیں، تو آپ نے سامنے والے کے اعتبار سے کبھی کوئی نصیحت فرمائی، کبھی کوئی نصیحت فرمائی۔ آپ نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر کوئی پینے کی چیز تو ہے نہیں، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس کے منہ کے اندر ہر وقت
رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے، منہ میں ہر وقت رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے اور اس کی زبان تر رہتی ہے۔ جس وقت اس کی زبان سوکھ جائے گی، اندر میں تری نہیں رہے گی، تو خطرہ ہے کہ موت واقع نہ ہو جائے۔ تو گویا تری زندگی کی علامت، منہ کے اندر کی تری زندگی کی علامت ہے، تو روحانی زندگی کی علامت اللہ کا ذکر ہے۔ تو تمہارا زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہاں ایک جگہ فرمایا گیا کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کے ذمہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ تو یہ مطلوب ہے، اللہ کا ذکر یہ مطلوب ہے۔ انسان کی ایک جسمانی زندگی ہوتی ہے جس کے لیے غذا اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ غذا اور پانی یہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں میں سے ہے۔ اسی طرح انسان کی روحانی زندگی اور ایمانی زندگی، اس کے لیے اللہ کے ذکر سے غذا فراہم ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اس سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی، اس کی بھی حیات اور زندگی ہے۔ کب تک؟ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو دنیا کا وجود اللہ کے ذکر سے قائم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی چیز جو حیات کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تو دنیا کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو اس باب میں جو احادیث لائی گئی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور جو احادیث کے اندر ہمیں مختلف اوقات کی دعائیں بتائی گئی ہیں، اگر بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو خود بخود اکثر و بیشتر اور دن اور رات میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کی زبان مانوس ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام آیا، اللہ کا نام آیا۔ ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب کوئی اچھی خبر سننے میں آتی ہے الحمدللہ، کوئی خیریت پوچھتا ہے کیا حال ہے الحمدللہ، کسی کو چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، اس کے جواب میں پھر چھینکنے والا کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کوئی بری خبر آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی حیرت انگیز بات ہے سبحان اللہ، بلندی پر چڑھے اللہ اکبر، نشیب میں اترے سبحان اللہ۔ اسی طرح جب صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند بھی موت کی چھوٹی بہن ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس کے موت کے وقت اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب جسم کا روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو اس کے نیند اور سونے کے وقت میں اللہ پاک اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی زندگی مقدر ہوتی ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے بدن کے اندر، اور اگر مقدر نہیں ہوتی تو معاملہ وہیں سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ سویا ہوا آدمی کو آپ ہاتھ اٹھائیں یوں گر جائے، وہ بھی بے شعور ہے، اس کو شعور احساس کچھ نہیں ہے۔ ایسی مرا ہوا آدمی بھی ہے، تو بظاہر دیکھنے میں ایک مرا ہوا آدمی اور سویا ہوا آدمی ایک جیسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سونے کے لیے آدمی بستر پر جاتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ یہ نہیں کہتا میں تیرے نام سے سوتا ہوں، کیوں کہ یہ نیند بھی کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی موت ہی ہے۔ اس لیے جب اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ کپڑا پہنتے ہیں الحمدللہ الذی
کسانی ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی، کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنے سطر کو چھپا سکوں اور اسے زینت حاصل کروں، زینت اختیار کروں۔ آئینہ دیکھتا ہے اللہم احسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری اس بناوٹ کو، جسمانی بناوٹ کو تو نے اچھا خوبصورت بنایا ہے، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو قدم قدم پر جب آدمی مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو اس کا شمار الذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات کے اندر ہو جائے گا، جو قرآن کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے آج کے لیے اس باب کا انتخاب کیا گیا ہے، باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت جو جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ ملائکہ رحمت انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں کے درمیان کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان میں اللہ پاک اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ذکر کے مجلس میں شریک ہو۔ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ آدمی اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بے شک یہ بھی ذکر ہے، لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ذکر کے عموم کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی دین کی بات کی جا رہی ہو، وعظ کی مجلس ہو، ایک آدمی وعظ کرنے والا ہوتا ہے، باقی لوگ سننے والے ہوتے ہیں، تو سب کی سب اس ذکر کے اندر شریک ہیں۔ اسی طریقے پر درس ہو رہا ہے، جیسے یہ درس حدیث، درس قرآن یا علم کا درس ہو رہا ہے، تو استاد پڑھا رہا ہے اور تمام شاگرد اس کو سن رہے ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہے، سب کے سب تلاوت کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے پر تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں، تو یہ سب ذکر کے اندر ہے۔ تو دین پر عمل کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دینا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن کا سننا یہ بھی ذکر ہے، یہ سب کے سب ذکر ہے۔ تو یہ مجلس بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ تو ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے جو انعامات بیان فرمائے گئے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کے دل میں گناہوں کا خیال نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک تو جگہ کا اثر ہے، ہم خیر البقاع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دل میں برائی خیال نہیں آتے بلکہ اچھے خیالات آتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اوپر سے سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کی جو تفسیر ہے کتابوں کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن سارے اقوال کا خلاصہ ایک ہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ انعام ملتا ہے ایسے مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اپنے جو ان کے مقرب فرشتے ہیں اللہ کے یہاں جو رہتے ہیں ان کے درمیان میں کرتے ہیں۔ اس مجلس کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ فرشتوں کی مجلس، وہ پاکیزہ مخلوق ہیں، گناہ کا ان سے تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ گویا بندہ ذکر کرنے کی وجہ سے ذاکر بنتا ہے تو فوراً مذکور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر کب کرتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا اچھا وہ کیسے؟ کہا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرماتے ہیں، اسی روایت کی وجہ سے۔ اور آگے بھی روایت آ رہی ہے، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، بندہ جب مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا تذکرہ اور میرا ذکر مجمع کے اندر کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں۔
تو بندہ ذاکر بنتے ہی مذکور ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا ھذا جمدان سبق المفردون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب راستہ لمبا ہوتا ہے اور آدمی تھک جاتا ہے تو اب جی چاہتا ہے آرام کرنے کے، سستانے کا، تو اب تسلی دینے کے لیے بس قریب ہی ہے اور تھوڑا ہی دور ہے، تو ایک پہاڑ کے پاس سے آپ گزرے جو مدینہ کے قریب تھا، جس کا نام تھا جمدان۔ تو آپ نے کہا سیرو ھذا جمدان، بھائی چلتے رہو، یہ تو کہ بس جمدان پہاڑ آ گیا، یعنی مدینہ اب قریب ہی ہے۔ سبق المفردون، مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفرد سے کون مراد ہے، کون لوگ ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیر وذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے، حضرات صحابہ کرام کے اندر عموماً تو فقراء صحابہ تھے، مہاجرین تو عام طور سے فقیر ہی تھے، فقراء تھے، اور انصار کے اندر بھی تھے لیکن ان کے اندر اغنیاء بھی تھے۔ بعد میں اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، تو یہ حضرات صحابہ کرام قدر مشترک یہ کہ ہر ایک کے اندر یہ ایک فکر ہوتی تھی کہ ہم آخرت زیادہ سے زیادہ کیسے کما لیں، زیادہ سے زیادہ کیسے آخرت کو ہم کما لیں۔ تو غرباء صحابہ کرام جو غریب تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں صحابہ، یہ لوگ ہماری ہی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یعنی جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے مالوں کی وجہ سے وہ آخرت کما لیتے ہیں۔ کوئی خیر کا تقاضا آیا اس کے اندر چندہ دے دیا، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں اپنے مال کی وجہ سے۔ ہمارے پاس مال نہیں تو ہم وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو گویا اپنی اس محرومی کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرنے لگو تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ کا مقصد پیسہ نہیں تھا کہ ہم بھی مالدار بن جائیں، ہمارے پاس بھی دولت آ جائے، مقصد آخرت کے درجات کو اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وغیرہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی تسبیح فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد۔ خوش ہو گئے یہ صحابہ کرام۔ اب اغنیاء دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہر نماز کے بعد بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں انگلیوں کے اوپر، اب ان کو فکر ہوئی، تفتیش کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اغنیاء صحابہ بھی تو اس بات کے حریص تھے کہ ہم آخرت کو کیسے کمائیں۔ تو پتہ چل گیا، اب وہ بھی شروع کر دی سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو پھر یہ پہنچے کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمارے وہ بھائی بھی کرنے لگے، مطلب وہ ہمارے برابر ہو گئے اور مال کے ذریعے آخرت کما رہے ہیں، وہ ایکسٹرا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں؟ ایک بار نہیں بار بار سنی ہوگی، لیکن کتنا عمل کرتے ہیں؟ بات یہی ہے کہ جب دل کے اندر طلب ہوتی ہے اور آدمی کے اندر شوق ہوتا ہے تو وہ شوق آدمی کو مجاہدے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے، اور طلب وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور طلب اور شوق نہ ہو تو سب کچھ جاننے کے باوجود آدمی کو عمل کی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ وہی بات
ایک ہوتی ہے روحانی حیات اور ایک ہوتی ہے جسمانی حیات۔ یہاں مراد ہے روحانی حیات کہ اگر زندہ آدمی ہمارے اور آپ کے اعتبار سے زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، جتنے بھی زندگی کے تصرفات ہیں وہ کر رہا ہے، آنا جانا، کھانا پینا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، کام دھندہ کرنا، سب کچھ یہ زندہ ہی آدمی کرتا ہے، مرا ہوا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے زندہ ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس لیے اللہ کے نگاہ میں وہ مردہ ہے، اللہ کے نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ ایک مطلب علماء کرام اس کو یہ بھی بتاتے ہیں، جس طرح زندہ آدمی کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، شریعت کے اندر قصاص لینے کا حکم ہے کہ قصاص اس کو قتل کیا جائے گا، اس نے زندہ آدمی کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور دنیا کے تمام حکومتوں کے اندر اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کر دے ظلماً تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن مرے ہوئے آدمی کو کوئی قتل کر دے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ تو جو آدمی ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے نگاہ میں وہ زندہ ہے۔ اگر اس کو ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش کے اندر آ جاتی ہے اس سے انتقام لینے کے لیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یہ بھی بڑے ہی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے تو تصور کرے کہ اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے، کیوں اللہ فرماتے ہیں انا معہو، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنی نصرتوں کے ساتھ، اپنی مددوں کے ساتھ جب میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، بس اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اس کو بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر مجھ کو وہ مجمع کے اندر ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے بزم میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یا ایک بات ایک انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کبھی انسان گناہ کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا ہے، لیکن انسان ہے، کبھی تو کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، میں اتنا بڑا گنہگار، اب میری توبہ کیسے قبول ہو؟ تو کہا نہیں، مایوس مت ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے سچے دل کے ساتھ ندامت کے ساتھ توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میرا رب بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اس کی رحیمی کو سامنے رکھ کر گناہ پہ جرأت کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو پورے سال محنت سے پڑھائی کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا کہنا مانتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس کے بعد امتحان میں اس نے لکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے استاد مجھے فیل نہیں کریں گے، اگرچہ جیسا پرچہ لکھنا چاہیے تھا ویسا میں نے نہیں لکھا، لیکن میرے استاد بہت شفیق ہے، مہربان ہیں، مجھے امید ہے کہ فیل نہیں کریں گا، تو اس کا یہ امید لگانا یہ بالکل بجا ہے۔ لیکن ایک طالب علم وہ ہے جو سال بھر صرف گھمائی پھرائی کرے، استاد کا کہنا نہ بنے، ان کو اپنے حرکتوں سے ناراض کر دے اور امتحان کے اندر پرچہ بھی کچھ نہ لکھے، اب وہ یہ کہے کہ میرے استاد بہت شفیق مہربان ہیں، مجھے امید ہے کہ مجھ کو پاس کر دیں گے، کیا اس کو امید لگانا صحیح ہے؟ اس لیے جو گناہ ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ سے مایوس نہ ہو بلکہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت پر نگاہ کرتے ہوئے گناہ کی جرأت کرتا چلا جائے کہ چونکہ اللہ رحیم ہے اس لیے گناہ کرتے رہو۔
وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، یہ ضابطہ بنایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو آدمی بھی ایک نیک عمل کرے گا اس کو اس پر 10 گنا ثواب ملے گا، اور 700 گنا تک کا یعنی قرآن کے اندر ذکر آیا ہوا ہے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو گویا ایک دانے کی وجہ سے 700 دانے نکلے، تو اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 1 پر 70 ملتا ہے، 1 پر 70 ملتا ہے، لیکن اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اوپر یعنی اس کو محدود نہیں کیا کہ بس 700 ہی ملتا ہے، آگے دروازہ کھلا ہوا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو 2 چند 6 چند کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مومن بندہ جو اخلاص کے ساتھ ایک چھہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح آدمی اپنے گھوڑی جو بچہ دیتی ہے اس بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گرمی سے، سردی سے اور دوسرے مضرات سے اس کو بچاتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے خرچ کیے ہوئے وہ چھوارے کو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو نسبت اس چھوارے کو احد پہاڑ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسی جو نسبت چھوارے کو احد پہاڑ کے ساتھ ہے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے یہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے۔ 2 چیز ہے، ایک تو ہے نہج صحیح ہو، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم جو بھی عمل کریں اس میں اس بات کی رعایت کریں کہ سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے اس کے اندر اخلاص ہو کہ جذبہ صرف یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ سنت کے مطابق تو ہے یعنی نہج صحیح ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ مردود ہو جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی رد ہو جائے گا۔ تو دونوں ہونا ضروری ہے کہ عمل بندہ جو بھی کرے ایک تو سنت کے مطابق ہو اور دوسرے اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، وہ ازید اور میں زیادہ بھی کرتا ہوں۔ صرف 10 پر اکتفا نہیں بلکہ اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ازید، تو اللہ کا خزانہ تو لامحدود ہے، اسے خزانے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب اللہ ازید کہے کہ میں اس پر زیادہ بھی کروں گا تو کتنا زیادہ کریں گے اس سے کوئی حد نہیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب یعنی تمہارے انسان، تمہارا جنات، لو کان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم، اول اور آخر گویا سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور سارے جنات یہ ایک بڑے میدان کے اندر اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے اپنی آرزویں، اپنی مرادیں مانگیں، میں سب کی مرادیں پوری کر دوں، سب کی آرزو پوری کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبا کر نکالو جو پانی اس پر سے کم ہوتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایسے بے پناہ خزانے کے مالک اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں وہ عزیز میں اس پر اضافہ بھی کرتا ہوں تو کتنا اضافہ کریں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کرے گا، برے کام کرے گا، فجزاء سیئۃ مثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسے برائی، اسی جیسا ہے۔ یعنی ایک گناہ کیا تو اس کو
ایک گناہ کا اس کے اوپر وبال آیا، ایک گناہ کا اس کے اوپر وبال آیا، ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی طرح 10 گنا لکھا جائے گا، بلکہ اتنا ہی لکھا جائے گا۔ او اغفر، یہاں بھی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف بھی کر سکتا ہوں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو بندے نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ لکھ لیا گیا تو کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب چاہوں تو معاف کر دوں، اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے تو معاف کرتے ہی رہتے ہیں، معاف کرتے ہی رہتے ہیں۔ ومن تقرب منی شبرن، اور جو بندہ ایک بالش میرے نزدیک آتا ہے، تقربت منہ ذراعًا، میں ایک ہاتھ اس سے قریب آتا ہوں۔ بالش تو ہم جانتے ہی ہیں، ایک بتا، جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب آتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعًا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، تقربت منہ باعًا، میں ایک باع اس سے قریب آتا ہوں، گویا 2 ہاتھ۔ ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ آتے ہیں اور دوڑ کر آتے ہیں، بلکہ ایک مثال دی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ مراد اور مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، دل میں کوئی اچھا خیال پیدا ہوا، اور اس کے بعد بندہ اس نیک عمل کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی رحمت اس سے تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکتی ہے اور اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، اس کا احسان ہے۔ تو بندے کی طرف سے جتنی سبقت ہوتی ہے اور جتنی تیزی دکھلائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا گیا بندہ اگر ایک بالش قریب آتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ قریب آتی ہے، بندہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو اللہ کی رحمت 2 ہاتھ قریب آتی ہے، اور بندہ اگر اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر لپکتی ہے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ، بڑی امید افزا یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو مجھ سے زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ ملے گا، جو مجھ سے زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ ملے گا، بشرطے کہ میرے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک تو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ میں اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس نے اگر شرک نہ کیا ہو اور اتنی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہو کہ پوری زمین کو بھر دیا ہو، لقیتہ بمثلها مغفرۃ، تو میں اسی کے بقدر مغفرت سے اس سے ملاقات کروں گا، یعنی اس کو سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ کتنے امید افزا یہ حدیث کا جز اور ٹکڑا ہے، اس لیے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا، اس نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ ای ابن لکم، میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو سب نے بہت تعریف کی، آپ بہت شفیق باپ تھے، بہت اچھے باپ تھے۔ کہ میں جو وصیت کروں گا تم اس پر عمل کرو گے؟ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں کریں گے۔ کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو جلا دینا، جب میری لاش جل جائے اور بالکل کوئلہ ہو جائے تو تم اس کو آدھی راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دینا، اور آدھی راکھ جب آندھی چلے، تیز ہوا چلے تو اس میں اڑا دینا۔ کیونکہ میں اتنا گنہگار ہوں، میری زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، میں اللہ سے کیسے ملوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قابو پا جائے گا، وہ اپنے زعم کے اعتبار سے، اپنے دانش کے اعتبار سے سوچ رہا تھا، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر قابو چل گیا اور قدرت حاصل ہو گئی تو مجھ کو ایسی سزا دے گا کہ کسی کو ویسی سزا اس نے نہیں دی ہوگی۔ اللہ تو اللہ ہے، یعنی یہ چیز آخرت میں پیش آئے گی، لیکن اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، سمندر کو، ہواؤں کو سب نے کھٹاکٹ لا کر اکٹھا کر دیا، اور سامنے کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اب اللہ نے پوچھا بتاؤ
یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ کہ اللہ محض تیرے ڈر کی وجہ سے. یہ دکھاوا نہیں تھا، حقیقت تھی کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا. وہ اپنے دانش میں، اپنے ذوم میں اس نے ایک حرکت کی کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن اللہ تو اللہ ہیں. جب اس کے سامنے وہ پیشی ہوئی، اب تھر تھر کانپ رہا ہے، تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف آپ کے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. تو اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی ابھی پیچھے گزرا ہے. میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں کہ اگر گناہ ہو چکی ہے، خطائیں ہو چکی ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سب کے اوپر ہے. اس لیے ندامت کے ساتھ اور ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا. فرمایا ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، جو شخص مجھ سے زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ ملے گا، بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو میں اس سے اسی کے بقدر مغفرت لے کے بولوں گا، یعنی سب کو معاف کر لوں گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جنگ کا، لڑائی کا. قرآن پاک کے اندر دو ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، چیلنج کیا ہے. ایک تو وہ شخص جو سود کی حرمت، اس کی برائی سامنے آنے کے باوجود، یعنی معلوم ہے کہ سودی کام کرنا یہ حرام ہے، سود لینا حرام ہے، اس کے باوجود سودی لین دین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. جس سے اللہ جنگ کا اعلان کر دیں، اس کا انجام کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اس سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک رسالہ ہے الاعتدال، اس کا اردو ترجمہ ہے اسلامی سیاست. تو اس میں اس طرح کے مضامین آئے ہوئے ہیں اور اس مضمون کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے، جس اس کتاب کے اندر درج کیا ہے. جی چاہتا ہے آپ کے سامنے میں اس کو سنا دوں، یہ سننے کی چیز ہے. اس میں ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی کسی دوست سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ سزا جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو، صرف دو بدعملی کے اوپر اس کا تذکرہ ہے، ایک یہ اور ایک سود سے باز نہ آنے والا. قرآن پاک نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ قبول کرو. اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. دوسرے ایک کہ جو میرے کسی دوست سے عداوت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. بہت ڈرنے کی بات ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ایک مضمون اس سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، عام مسلمانوں کو اور عوام کو خاص طور سے متوجہ کیا ہے. فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، جماعت کا کام کرتے ہیں، خانقاہ دیکھتے ہیں اور دینی خدمتیں کرتے ہیں. بہرحال انسان وہ بھی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے کہ ان کو بس ایک ہی کام ہے کہ بیٹھے بیٹھے علماء کے اوپر تنقید کریں، ان کی کوتاہیاں تلاش کریں، ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی مخالفت کریں. حضرت شیخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی بنا پر اس کی غلطی کوتاہی کو قیامت کے دن معاف فرما دے، لیکن تم ان کی شکایت اور ان کی تنقید کا پٹارا اپنے سر پر لادے ہوئے جاؤ تو تم اللہ کے مقابل کھڑے کر دیے جاؤ. اس لیے کہ اللہ کے ولی کا کیا مطلب
کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوتا ہے اللہ کے ولی کو۔ اللہ کا ولی وہی ہے جو اللہ کے مرضیات کا تلاش کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن عام انسانوں میں سے ہونے کے باوجود اپنی طاقت بھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر مومن، ہر متقی اللہ کا ولی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کوئی کلگی نہیں ہوتی ہے، ان کے سر پر کوئی تاج نہیں ہوتا، جبہ اور دستار سے ولایت حاصل نہیں ہوتی، مخصوص رنگ کے لباس سے اور تسبیح سے ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولی تو وہ ہے جس کو اللہ اپنا دوست قرار دے دے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو کام کرنے والا ہو یا یکسوئی کے ساتھ اپنے دینی مشغلہ میں لگا ہوا ہو، اس کو اپنی مخالفت کا اور اپنی عداوت کے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا کچھ نہ بگڑے اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت برتی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تاریخ نے ایسے بہت سے لوگوں کو محفوظ کیا ہے جو اپنی جگہ کے اوپر بڑے اونچے مقام مرتبہ والے تھے، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کی انہوں نے مخالفت کی، ان سے عداوت مول لی، ان پر اعتراضات کیے، ان کو ہدف تنقید بنایا، وہ دنیا میں رسوا ہوئے، خود ذلیل ہوئے، ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی اور ان کو ایسی قسم پرسی کی زندگی اخیر میں گزارنی پڑی ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو پہلے ان کی جوتیاں اٹھانے والے تھے، ان کے راستوں میں پلکیں بچھانے والے تھے، سب غائب ہو گئے اور آخر یہ ہوا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ علماء نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ فلاں بزرگ کے ساتھ مخالفت اور تنقید کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے کہ صالح اور نیک آدمی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور مخالفت کا سامنا نہ کریں۔ ہر آدمی اپنی موت مرے گا، اپنی قبر میں جائے گا، حساب و کتاب اس کا اپنا ہوگا۔ ہم اگر کچھ نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائیوں کے پٹارا، غیبت، بدگوئی اور اسی طریقے سے اعتراضات کے پٹارا اپنے سر کے اوپر نہ لا دیں۔ یہ مضمون بہت اہم ہے، اس لیے جو لوگ علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اور ان کو بھی جو ایسے لوگوں کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور بندہ میرا قرب اس چیز سے زیادہ کسی سے حاصل نہیں کر سکتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی۔ یعنی اللہ کا قرب، اس کی رضا سب سے زیادہ جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ فرائض ہیں۔ فرائض عبادات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح کا اور بھی فرائض ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، کسی کے حق تلفی نہ کرنا، یہ سبھی فرائض کے اندر آتے ہیں۔ تو جو اللہ نے بندوں کے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کا قرب ان فرائض پر عمل کر کے حاصل ہو سکتا ہے، دوسری چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ فرائض میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی نوافل کا موقع آتا ہے، 15ویں شعبان کا موقع آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ 14 شعبان تک مسجد خالی رہتی ہے، وہی پرانے نمازی جو روزانہ کے رہتے ہیں، اور 15 شعبان کو اب مسجد میں جگہ نہیں ملتی، تنگ ہو جاتی ہے، اور 16 شعبان کو دیکھیے پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نوافل مفید اسی وقت ہوگی جب فرائض کا اہتمام کیا جائے۔ فرائض کے اہتمام کے بعد ہی نوافل کا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی اب رمضان کے اندر یہ طاق راتیں ہیں یا شب قدر کے سلسلے کے جو راتیں ہیں، اس میں خوب اہتمام ہوتا ہے، آدمی رات بھر تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے، ترغیب دی گئی ہے، لیکن فرائض کو فرائض کے درجے میں رکھیں۔ جتنا اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے، نوافل کا نمبر اس کے بعد میں آتا ہے۔ نوافل ایسا نہیں کہ بیکار ہیں، ہے کارآمد ہے، لیکن فرائض کے بعد۔ چنانچہ اسی روایت میں آگے فرمایا گیا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اس میں ترقی جو ہوتی ہے اس قرب خداوندی کے اندر نوافل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کے قریب لانے والی اور اللہ قرب دلانے والی، وہ ہو فرائض۔ تو فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد جتنا آدمی نوافل کا اہتمام کرے گا تو اتنا ہی اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔
ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ فرائض کے اہتمام کے بعد نوافل کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے، گویا کنایہ اور اشارہ ہے کہ اب اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ آنکھ سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق آنکھ سے دیکھنے والی چیز کو دیکھتا ہے، جو نہ دیکھنے والی چیزیں اس کو نہیں دیکھتا۔ اپنی زبان سے وہی بات بولتا ہے جس کے بولنے کا حکم ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بدگوئی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، زبان سے وہی بات بولتا ہے جس کو بولنے کا حکم ہے، کان سے وہی بات سنتا ہے جس کو سننے کا حکم ہے، کسی کی برائی نہیں سنتا، گانا نہیں سنتا، گویا جو ناجائز چیز ہے اس میں اس کان کو استعمال نہیں کرتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ اسی طرح ہاتھ کا استعمال بھی اس کا غلط چیزوں کے اندر، حرام چیزوں کے اندر نہیں ہوتا، پیر کا استعمال گناہوں کی طرف نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے کہ ان اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوت فراہم کرتے ہیں، ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بننے کے بعد اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے، دل و دماغ کے ذریعے سے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کو ماحول ایسا عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے مرضیات کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو سوال ضرور پورا کروں گا، میں اس کو دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے کسی چیز سے میں پناہ دوں گا۔ بندہ اللہ نے کیا سوال کرتا ہے؟ ایک بندہ اللہ سے اپنی آخرت مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، اللہ کا قرب مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، دنیا میں عافیت مانگتا ہے، تو جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس کا مطلب کہ وہ مجھ سے بھی وہی چیز مانگے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اور پناہ کس سے مانگنا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا ہے، گناہوں سے پناہ مانگنا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، تو جس سے وہ پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ دوں گا۔ وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءته، اور مجھے کسی چیز کے اندر اتنا تردد نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے اس بندے مومن کے موت دینے میں تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں لیکن وہ موت میرے اس مومن بندے کو ناگوار ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موت ایسی چیز ہے کوئی خوشی سے اس کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، جگہ آگے بڑھ جائیں۔ کتنا بھی نیک انسان ہو خوشی سے کوئی مرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے پشت پر ہاتھ مارا تو ساری ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب ذرات کی شکل میں سامنے آ گئی، نیک بھی اور بد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وہ لیا، عہد لیا، الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، اور فرما بردار بھی تھے، نافرمان سب اس کے اندر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے سامنے، تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اب وہاں جو عہد کر کے آئے ہو دنیا میں اس عہد کو پورا کرو، اس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کی نیابت میں قیامت تک علماء امت
یہ ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے، دین کی باتوں کو بتاتے رہیں گے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون نجات کا راستہ ہے اور کون گمراہی کا راستہ ہے، ہلاکت و بربادی کا راستہ ہے۔ تو اسی موقع پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا تمہاری نسل کے لوگ تمہاری اولاد ہے۔ تو اس میں ایک ذرہ کچھ اس کے اندر چمک زیادہ تھی، تو یہ کون ہے؟ کہا تمہاری اولاد میں داؤد علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر، ان کے نبی۔ تو کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال۔ تو کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے، میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے، بات ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی 1000 سال کی عمر تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام کا 960 سال جو عمر پوری ہو گئی تو وہ موت کا فرشتہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اکرام میں جب موت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اجازت لے کر جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ فرشتہ آیا، کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے؟ کہا اچھا میری عمر کتنی ہے؟ کہا 1000۔ کہا بھئی 40 سال باقی ابھی کیسے آ گئے؟ تو آپ نے 40 سال جو ان کو دیا تھا اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو، کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو گلے لگانے کے لیے کوئی خوشی سے تیار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، انا لنکرہ الموت، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو اپنے دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جو پل کو اس پار ہے تو پل سے تو گزرنا ہی پڑے گا، تو پل کا کام کون؟ کہ موت کرتی ہے، موت کرتی ہے۔ تو ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ مومن بھی اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لئی سزا کا، جو مطلب سمجھ رہی ہو وہ مطلب وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو موت کو تو طبعی طور پر ناگوار ہوتی ہے، لیکن جب موت کا وقت ہوتا ہے اور فرشتہ آتا ہے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے تو اس کے سامنے جنت کی چیزیں کر دی جاتی ہیں، اس کے ریحان، اس کی خوشبوئیں، اس کے پھول پھلاری، اور اللہ کی طرف سے بشارتیں فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ تو طبعی طور پر آدمی مرنا نہیں چاہتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ جب روح نکلے گی تو وہاں جائے گی جہاں پر یہ اعزاز و اکرام کے سارے سامان ہیں، تو وہ نکلنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے۔ کا یہ مطلب، تو اب وہ مومن اللہ کے ملنے کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کے جہنم سے بدبودار ٹاٹ اور وہ پیتل کا ٹکڑا اور نہ جانے کیا کیا عذاب کی چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ اب روح یہ دیکھتی ہے کہ اگر میں نکلی تو اس سے میرا استقبال ہوگا، تو وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے، بدن میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، لیکن زبردستی نکالا جاتا ہے۔ اب یہ ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، اللہ سے ملنا نہیں چاہتی، تو اللہ اس سے بھی ملنا نہیں چاہتے، اس کے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں اسی کو اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بندہ مومن جو فرائض کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور میری منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اپنے محبوب کو ناگوار چیز اس کے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن موت طبعی طور پر ناگوار ہوتی ہے۔ تو جتنا تردد مجھے اپنے اس بندے مومن پر موت کو مسلط کرنے میں ہوتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جائے اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کو ناگواری اس کے اوپر مسلط کرنا نہیں چاہتا، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں. یعنی فرشتے بہت ہیں، ان گنت ہیں، لیکن کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے. اب رمضانی کے اندر ایک مخصوص جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ جو مومن دعا کرے اس پر تم آمین کہو. تو کچھ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق، جو راستے میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں. یلتمسون اہل الذکر، ان کا مقصد کیا ہے چلنے پھرنے کا؟ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں لگی ہوئی ہے، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہاں واضح و بیان ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر والوں کو. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب دیکھتے ہیں کہیں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک ذکر کی مجلس ہے. تنادوا، تو ایک دوسروں کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں. حلموا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، تمہارا مقصود تو یہاں ہے. ارے ہمارا جو مقصود تھا جس کے تلاش میں ہم تھے وہ تو یہاں ہے، کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ چلے آؤ. قال فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر وہ فرشتے اس مجلس والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے بازوؤں سے، اپنے پروں سے آسمان دنیا تک. اس طریقے سے آسمان دنیا تک ان کو گھیر لیتے ہیں. قال فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کارگزاری سنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اپنے ان بندوں کے اعزاز و اکرام میں پوچھتے، سوال کرتے ہیں فرشتوں سے. کیونکہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اس روح زمین کے اوپر آپ ایسے مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جو خونریزی مچائے گی اور فتنہ و فساد برپا کرے گی. اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو صلاحیت آدم کے بیٹے کے اندر ہے، اس مٹی کے پتلے کے اندر ہے، وہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے. انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یہ وہی انسان ہے اپنی حاجتوں کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو جانتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے وہاں بیٹھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، فرشتے عرض کرتے ہیں آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی کبریائی بڑائی بیان کر رہے تھے، اور آپ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. قَالَ فَيَقُولُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا حل رؤونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. قال فیقولون لا واللہ ما رؤوک، تو فرشتے عرض کرتے ہیں واللہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. قال فیقول کیف لو رؤونی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھا بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. قال فیقولون لو رؤوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی بندگی میں اور آپ کی عبادت میں اور آپ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے. قال فیقول، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما یسألون، وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا سوال کر رہے تھے. قالوا یسألونک الجنہ، تو فرشتے عرض کریں گے جنت کا سوال کر رہے تھے آپ سے. قال فیقول ویقول وهل رؤوها، تو ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. فیقولون لا واللہ یا رب ما رؤوها، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ واللہ انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا. قال یقول فکیف لو رؤوها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، ارشاد فرمائے گا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. قال یقولون لو انہم رؤوها كانوا اشد علی حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبتا، کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی طلب، ان کی رغبت کہیں زیادہ بڑھ جاتی اس کو حاصل کرنے کے لیے. قال فمما يتعوذون، پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. قال یقولون، ارشاد ہوا کہ وہ کہتے ہیں من النار، جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. قال یقول فهل رؤوها، ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے.
قال یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، عرض کرتے ہیں کہ پروردگار انہوں نے آپ کی جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوہا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ قال یقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اگر دیکھ لیتے تو کہیں زیادہ اس سے بھاگتے اور اس سے ڈرتے۔ قال فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ قال یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار اس مجلس کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ یوں ہی وہ آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا مقصود نہیں تھا اس میں بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال هم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ایسے بیٹھنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے درمیان کوئی یوں ہی آ کر بیٹھ جائے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ تو کتنی اونچی مجلس ہے جس مجلس کے اندر ہم آپ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کی رات بھی بہت قیمتی رات ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور جتنا وقت بچا ہوا ہے اس کو موصول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔